سے یہاں یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اب ذرا قلب ماہیت کا اندازہ کیجئے، وہی شخص جو کہہ رہا تھا کہ خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، وہ آج اس وطن کو ایک سب سے بڑا بت قرار دے کر اور اس کا قلع کما کرنے کے لیے کس قدر زوردار الفاظ جو ہے، اور یہی دوسری طرف یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے۔ یہ جو نیشن سٹیٹ کا تصور ہے، یہ 18ویں صدی سے یورپ میں شروع ہوا۔ نیشن سٹیٹ، ایک ملک میں رہنے والے سب شہری ہیں، برابر ہیں، اور ان کے اندر مذہب کا اختلاف ہو، یہ اس کا کوئی حیثیت نہیں۔ مذہب تو پرائیویٹ معاملہ ہے، ہاں جو سرکاری سطح پر ہوگا معاملہ، اجتماعی معاملات جو ہے وہ کسی مذہب سے طے نہیں ہوں گے۔ یہ نیشن سٹیٹ کا تصور، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نہ زارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ اس سے بھی زیادہ مجھے ملا ہے ایک ان کے تختہ جو ہے، منزل راہ رواں دور بھی دشوار بھی ہے، کوئی اس قافلے میں قافلہ سالار بھی ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن۔ خیبر، غزوہ خیبر سے کہیں بڑھ کر یہ دین و وطن کا مارکہ، کہ ہمارے نزدیک ہماری قومیت کی بنیاد ہمارا دین ہے۔ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ قومیت کی بنیاد وطن ہے۔ یہ جو مارکہ دین و وطن ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن۔ اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اس سلسلے میں وہ رول بھی پلے کیا کہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے دین اکبری کا قلع کما کرنے میں ادا کیا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی کے بروز کی حیثیت رکھتے ہیں علامہ اقبال، اور ان کو جو گہری نسبت تھی، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں۔ ملت کا سرمایہ تو سارا کا سارا جو ہے ایمان پر رسالت سے۔ آپ حضرت مجدد الفسانی کے خطوط پڑھیے، سب سے زیادہ زور اطاعت رسول، اطاعت رسول، اطاعت رسول، اطاعت رسول۔ جس کی جڑ کاٹنے کی کوشش کی تھی دین الہی کے ذریعے سے اکبر نے، اس کو دوبارہ مستحکم کیا ہے وہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے۔ مثلاً یہ کہ ایک وطن پرست انسان ہے، وطنیت ایک نظریہ ہے سیاسی تمدنی، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وطن کی محبت تمام محبتوں پر بالا تر ہو جائے۔ قوم پرست انسان آپ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں قوم کی محبت تمام محبتوں سے بالا تر ہو جائے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جدید چونکہ تصورات ہیں، یہ نیشنلزم کا جو بھوت آج پوری دنیا کے سروں پر سوار ہے، ہمارے علماء اس سے واقف نہیں ہیں بالعموم۔ اس کو پہچاننے والا وہی شخص ہو سکتا تھا جس نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ میں خود اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ جدید فکر، جدید تہذیب، جدید تمدن کو اندر سے جا کر جس نے دیکھا تھا، وہ شخص تھا کہ جس نے اس کو پہچانا کہ یہ وطنیت کا نظریہ جو ہے اس دور میں یہ سب سے بڑا شرک ہے، اس لیے کہ اس میں وطن کی محبت کو تمام محبتوں پر بالا تر کیا جاتا ہے۔ وطن کی جے، یہ کیا ہے؟ وطن کی عظمت کا ترانہ ہے جو اب آپ گاتے ہیں کھڑے ہو کر، یہ اس کی عبادت ہے جو آپ سر انجام دیتے ہیں۔ وطن کے جھنڈے کو سلامی جو دی جاتی ہے، حقیقت میں اس دور کے شرک کے سب سے بڑے مظاہر یہ ہیں۔ لیکن یہ کہ اس کو پہچانا کس نے؟ اس مرد قلندر نے جو جانتا تھا کہ وطنیت گفتار نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ یہ بات، یہ جو آپ نے وطن کا لفظ کہیں پڑھ لیا، اور یہ جو آج کی سیاست ہے اس میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ آج کی دنیا اجتماعیت کے میدان میں اگرچہ اب زمانہ بدل رہا ہے، لیکن
تقریباً 1 صدی سے نیشن سٹیٹس وطن کی بنیاد پر قومیت، وطن محبوب ترین شے، جو شے میرے وطن کے لیے صحیح ہے وہ میں کروں گا، چاہے وہ غلط ہو، وہ حرام ہو، اللہ کے قانون کے خلاف ہو، لیکن میرے وطن کے لیے ہوگا۔ وطن زندہ باد، یہ وطن پرستی ہے۔ اس وطن پرستی کے مذہب کی ایک نماز بھی ہے، ترانہ ہو رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، قنوت، کھڑے ہو جانا عبادت کا حصہ ہے، اس کا جھنڈا سلامی دو۔ یہ وطن کے معبود کے ریچولز ہیں، مذہب وطنیت۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، اس کو سمجھا نہیں کسی نے بھی، اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور۔ آج کا صنم، آج کا بت کون ہے؟ تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن۔ خدا پرستی، یہ وطن کی لکیر سے تم اور ہو گیا، میں اور ہو گیا۔ لکیر، انسانیت منقسم، جو تمہارے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ تم کرو گے چاہے وہ اخلاقاً غلط ہو، اور جو میرے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ میں کروں گا چاہے اخلاقاً غلط ہو۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہاں تو وطن تمہارا معبود بن گیا۔ پاکستان میں بڑا شور اٹھا تھا جب میں نے کہا تھا کہ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے اور ترانے کے وقت کھڑا ہو جانا شرک ہے۔ اور میں کبھی بھی تقریبات میں جاتا ہوں، اقبال ڈے ہو رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے، میں ان تقریبات کا مقرر نہیں ہوں، لیکن جب بہت زور دیتے چلا جاتا ہوں، لیکن وہاں ترانہ پڑا جاتا میں بیٹھا رہتا ہوں، میں کھڑا نہیں ہوتا۔ اور اس پر چیبے گوئیاں ہوتی ہیں اخبارات کے اندر کہ میرے نزدیک یہ وطن کی نماز پڑھ رہے ہو تمہارا یہ قنوت اور وطن کا ترانہ، اس میں حمد ہو رہی ہے وطن کی، یہ کیا ہے؟ آج کے دور کا بدترین شرک، شرک فی المحبت۔ لیکن اگر آگے چل کے، ابھی تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایسے دیش میں ہیں جو دیش کا قانون اپنے خالق کے قانون سے ٹکراتا ہے، تو خالق کا قانون اونچا ہے، خالق کا قانون اونچا ہے، خدا کا قانون اونچا ہے، اللہ کا قانون اونچا ہے، پھر آتا ہے دیش۔ دیش نے ہمیں، ٹھیک ہے، یہ دیش میں ہم جیتے ہیں، دیش ہمارے لیے فیسلٹیز دیتا ہے، لیکن ہمیں جان کس نے دی؟ دیش نے یا خالق نے؟ خدا نے دی۔ یہ ہوا جو ہے، یہ ہوا کے بنا 5 منٹ بھی آپ زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ کتنا؟ 5 منٹ بھی نہیں زندہ رہ پائیں گے۔ کس نے دی؟ دیش نے یا اللہ نے؟ خدا نے۔ دیش نے بھی ہمارے لیے اچھے کام کیے، میں دیش کے خلاف نہیں ہوں، میں بھی دیش بھکت ہوں۔ دیش بھکت کے معنی کیا؟ اگر آپ بولتے دیش بھکت مطلب دیش کی عبادت کرنا، تو میں دیش بھکت نہیں ہوں۔ اگر دیش کی ترقی چاہتا ہوں، ہاں میں ہوں دیش بھکت۔ تو دیش بھکت کے معنی کیا امپورٹنٹ ہے؟ اگر دیش بھکت مطلب دیش کی عبادت کرنا، تو یہ غلط ہے۔ عبادت صرف میں خالق کی کرتا ہوں، اللہ کی کرتا ہوں، خدا کی کرتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی دیش، چاہے وہ امریکہ ہو یا UK ہو، وہاں کا قانون اگر اسلام کے خلاف ہے، تو میں اس دیش کے قانون کے خلاف جاؤں گا، کیونکہ میں سب سے پہلے محبت کرتا ہوں خالق سے، خدا سے، اللہ سے۔ Several manifestations of division among the Muslims, and there are actions and behaviors that contribute to these divisions. One, and probably one of the most profound and poisonous, is the issue of asabiyya and qawmiyya. Asabiyya, it means nationalism, and qawmiyya, tribalism. Muslims waving their flags, Muslims being proud of where they come from, Muslims always saying, putting a name, putting a country, putting some kind of ethnicity before Islam, saying I am
American Muslim. I am a Pakistani Muslim. I am an Australian Muslim. I am an Iraqi Muslim. I am a Saudi Muslim. I am a Lebanese Muslim. I am a Nigerian Muslim. No, we should never, ever, ever put anything before Islam. You can say, I am a Muslim from Nigeria. I'm a Muslim from America. I'm a Muslim from Lebanon. Why? Because where you're from really doesn't matter. What matters is that we are Muslims. Qawmiya, tribalism. Even Muslims from the same country, Muslims who are from the same ethnicity, when they come and they live in a place, they settle according to tribe. Tribe that lives in the east, the tribe that lives in the west, the tribe from the north, the tribe from the south, the tribe that eats this, the tribe that has this culture, tribes that had historical conflicts among themselves. They continue those conflicts even when they move to another place. So this is called Asabiya and Qawmiya. It is something that Muslims do innocently, by habit. Even when they enter the mosque, you will find Muslims look for somebody who looks like them. A Muslim look to sit by somebody who talks like them. A Muslim will only invite somebody to their house who is from their place. A Muslim seems to seek loyalty and support and to live next to someone who eats his food and dresses like him and talks his lahja, his dialect. This is signs of ignorance. This is signs of defeat. This is signs of weakness. This is signs of disease. This is signs of jahiliyyah. But we have been told by our conquerors, we have been told by those people who have sponsored us, we have been told by those people who have entered our homes, our hearts, and our lands, we have been told by those people that this is good for us. This is the way that we can be identified. This is the way we can be distinguished. And we believe them because they give us something for it. Oh Muslims, this ignorance, Asabiya and Qawmiya, is the ignorance and poison which is one of the main ingredients of division and pollution among the Muslims today. If we don't stop it, if we don't speak about it, then we are contributing to our own death, and we are contributing to the erosion and the stagnation of Islam. It is the element that the non-Muslim conspirators, they use it to separate us. They use it to divide us. They use it to undermine the countries. They use it to undermine our communities. They use it to undermine the individuals among the Muslims. We have been given special names by the kuffar. We have been given special flags by the kuffar. We have been given distinct countries by the kuffar, with independent constitutions and governments by the kuffar. And that is how we see each other. There was a time when no matter where a Muslim lived, they knew there was one Khalifa. They knew there was one authority. They knew there was one Ummah, and there was no need for any flag. The flag of the Muslims is La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. It doesn't have any emblems. It doesn't have any special letters. It is not for any special people. It is a global ummah. It is the ummah that's chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. It is the ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. It is the ummah of Ibrahim alayhi salam. It is the ummah of the Anbiya. It is the ummah of Tawheed. And every other characteristic that it has is underneath it. It is beneath it. It is subordinate to it. We have been emphasized this importance of unity, and we hear people talk, and I know, brothers and sisters, most of you sitting here today, you are sick and tired of disunity. You're sick and tired of the different jama'ats and the different hizbs and the different parties and the different groups bickering and arguing amongst each other about things that you perceive to be petty and insignificant. The people are divided along the lines of tribe,
along the lines of color, along the lines of language. Even more absurd and even more ridiculous. It's insane. I think we Muslims are in a collective state of psychosis because we're proud to belong to a country that was a map drawn by the non-Muslims 40, 50 years ago. How insane is that? Zindabad, Pakistan. Zindabad, Pakistan. Pakistan is a country that was put there by the British. Maps drawn on the line. Egypt, Libya, Tunisia, Morocco. Lines drawn on maps by the French, by the Italians, by the British. Dividing us up into nations. And now we are screaming fanatically, rallying behind some flag that didn't even exist 100 years ago. Ready to fight for it and die for it. This is madness. This is sickness. This is something so far removed from what Allah revealed to Muhammad sallallahu alayhi wasallam. It's nothing but hizbiyah. It's nothing but another form of tribalism, of partisan spirit, about which the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, whoever calls for asabiyah, whoever calls for tribalism, and whoever fights for asabiyah, for tribalism, then they call and they fight and they die the death of jahiliyah. They die and they fight and they call for the death of ignorance, the time of ignorance. Yet these are the lines upon which we are divided. Nationalistic lines, tribalistic lines, sectarian lines. Yet Allah warned us in the Quran, many times in the Quran, about the danger of dividing into sects and groups. Indeed, he said, Allah subhanahu wa ta'ala said to the Prophet sallallahu alayhi wasallam, as for those people who divide their deen into sects, the meaning of which is, as for those people who divide their deen into sects, you have nothing to do with them in the least. Their reckoning is with Allah subhanahu wa ta'ala. And in the Quran, Allah likened those people who divide the religion into sects and into groups. He likened them to the mushriks. And indeed it is one of the quality and the sifat and the attributes of disbelievers. How do we break free from nationalism? You know, I think most of the problems in Islam all comes down to the nafs. And Allah subhanahu wa ta'ala helps us understand or gives us tools in the Quran to deal with the nafs. For example, Allah reminds us where we're going. Allah says, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Every soul is going to taste death. Your nationalism is not going to save you in the day of judgment, no matter how big you think you are. And by the way, just to be very, very frank, the nations you're so proud of are rubbish. Pakistan's a failed state. Bangladesh is killing Muslims at the moment. Where else are you guys from? It's a failed state. Azad Kashmir has no political authority. Kashmir, the other part, is taken over by India. I mean, who are you? Who are you? Who are you? You're nobody. We're no one. Our nationalism has been cursed by Allah subhanahu wa ta'ala. Look at our nations. We can't even defend our own Muslims. We can't even feed our own people. And you're proud of where you're from? Subhanallah, I'm Greek. I'm not even proud of where I'm from. And Greeks had a bigger empire than you. We got a greater history than you. You're what? You started in 1950s? Bangladesh, 1971? And you think you're somebody. I'm sorry, this is bakwa, sorry, this is crazy, this is rubbish. I get so angry when I see this because it's a disease in the ummah. You know why? Wallahi, we have black brothers, they convert to Islam. Pious brothers, better than most of the Asian brothers sometimes. And they go to an Asian chacha. Say, Ya chacha, Assalamu alaikum rahmatullah. You know, I love you to bits, I see you in the masjid. Can I ask for your daughter's hand? He's gonna have a heart attack. Yeah, Galima, yeah? What the heck is this guy? Yes or no? And I'm telling you, even some of you have this in your hearts now. Even you have this. Look, I know you guys, right? I'm in the Asian community. I'm married into the Asian community, okay? So I know
Wagwan. I know what's going on. Even if you're pious, our hearts sometimes, we'll never allow our daughters to marry a black man. Never. Forget that. A Punjabi can't even marry a Kashmiri. A Kashmiri can't even marry a Bengali. An Afghani can't even marry an Afghani. Yeah, do you see the problem here? Nationalism is destructive. It's destructive. And it's one of the main issues, I think, why there's a lot of sisters who are pious that are unmarried. Because they can't find someone within the community, and therefore the door is shut for them. They can't go outside of the community, and this is a shame. So remember where we're going, death. And death will break us. Nationalism is not going to help us. It's not going to take us anywhere. And I'm not saying this to offend you, ikhwan and akhawat. We should be proud of our language. Urdu is a beautiful, Allama Iqbal, what a beautiful poet. What a beautiful poet. There's one poetry I like that was translated in English. He said, there's a big question that's affected the East, which is, does God exist? But I give them a new question. Does the self exist? You don't even know who you are and you're thinking about God. And once you know who you are, you know Allah exists. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. And in themselves, do they not reflect? Do they not see? So respect your language, respect your cultural customs that are not against Islam. But don't make it now your creed, your aqidah. It is the yardstick, it's the lenses, the glasses you put on your face to see the world. And it's all judged by those nationalistic boundaries. We are one ummah, khalas. Whether you like it or not, we bleed in the same color, we smile in the same language, and we laugh in the same language. And we eat with the same hand. Yeah? Come on, we're one. We are one, and remember this, okay? My parents are non-Muslim, but they don't have asabiyah. When I was growing up, my dad said, oh, forget Greece. I don't want you to be defined by Greek, I want you to be defined by your human nature. Turks came to my house, blacks, Asians, whites, greens, blues, purples, rainbows. Everybody came into the house. And that's my dad, he's not even Muslim. So why would my dad, who's not a Muslim, follow the values that we should be following? This is why I'm upset. Because at home I see Islam, but they're not Muslim. But when I go to the Muslim community, I don't see Islam. How does that make me feel? Another reverts. Wallahi, and we complain about the EDL. There's more racism in our community than the EDL. Listen to me carefully. I don't care how much you've been beaten up. There is more racism in the Muslim community than the EDL. At least the EDL, they have Asians, blacks, Sikhs in the group. We can't even in Bangladesh, right? A Chittagonian can't marry a Sylheti. Isn't that right? It's terrible. And I think really the only way to break nationalism is to belittle it a lot, because it's all based on ego. And remember where you came from. Allah tries to break our nafs and says, you were a baby. You couldn't even wipe your own backside or keep your head up. And now you think, you're something. You were a despised fluid, and you think you're special. So these kind of principles and realities will make us realize that we're actually nothing. Only Allah gives us the izzah by believing Him and worshipping Him. Nationalism won't do that. Even the Prophet ﷺ, when he took over Mecca, I believe, he stamped his foot, he said, nationalism is under my foot. Think about this. A few years ago, ikhwan, relatively 10, 50, 60 years ago, 70 years ago, some guy, a colonialist, who killed your forefathers, drank their blood almost, and burnt their books, went on a map, and he drew some lines on a map, and you define yourself by those lines. Think about that. Are you proud being British? Are you proud being French? Are you proud being American? Are you proud being Pakistani? Are you proud being Bengali? Are you proud being Saudi Arabian? Are you proud being Indonesian? Are you proud being Indian? Or are you proud to be a Muslim? Proud to be a servant of Allah subhanahu wa ta'ala? Proud to be a part of Deen al-Islam? Divide and rule
is the devil's tool. India was divided, and they still fight today. Kashmir is struggling. Today in Bangladesh, they are fighting over that divide between Pakistan. Unrest in Iraq and Kurdistan. Our Muslims are dying in Syria. Egypt is crying. Our Burmese brothers and sisters can't go to their fellow Muslim country because they're not wanted. Our Afghani brothers and sisters are tired of war. Palestine is in turmoil. This is what man-made borders does. So should we be proud? When we parade around in our cars for your so-called homeland's independence in the streets of Britain, are you proud? Let's fear Allah. Fear Allah. Fear Allah. Nationalism is a disease. Recognize that. When we die, we ain't gonna be dying with no flag around us. It's just gonna be that simple white cloth. What did the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam say in his final sermon? No Arab is better than a non-Arab. No non-Arab is better than an Arab. No white is better than a black, and no black is better than a white. Racism is haram. I love every Muslim. I don't care where you're from. I don't greet you with a hello, hi, what's up, Aki? We have that beautiful greeting from heaven. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May peace and mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on you, my brother and sister. What a beautiful greeting and a beautiful dua. Allahu Akbar. We are one ummah. Islam is our culture, nationality and race. Being Muslim should be our badge or flag of honor. One love, one unity, one ummah. If we want to move forward as an ummah, the first thing that we need to do, we need to take these flags. And we need to remember what these flags mean. And as a Palestinian, I'm telling you today, what we need to do is we need to take these flags and drop them. And this is the flag that we need to raise, my brothers and sisters. This is the flag that will unite us. This is the flag that will say we want to remove these borders that don't mean nothing. All they do is separate us. All they do is weaken us and disunite us. It is Islam that unites us. It is the Khilafah that strengthens us. And it is under La ilaha illallah Muhammad Rasulullah that we will become that dignified nation again.